بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس میں دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی تقریب نہ ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دلہا کو اللہ تبارک و تعالی نے خود نامزد فرمایا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طاہرہ با کردار عابدہ جب عہد طفولیت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور اکرم نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہوا ہے؟ تو علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے فرمایا، مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار تمہاری ضرورت ہے کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازدواج مطہرات جمع ہوئیں۔ انہوں نے حضور کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر کیا اور فرمانے لگی کہ ختیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حق کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر اسلام نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحج کو سیدہ فاطمہ سیدہ علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتہ مانگنے والوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جسمانی نشوونما کے لحاظ سے بہتر ہو جائے۔ خاتون جنت کا جہیز آقا نامدار مدنی تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک کمبلی یعنی کمبل، چادر، بانج کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور حضرت علی سے فرمانے لگے، حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت اور عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ رخصتی کے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں علی آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ تو کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا سے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے ساتھ بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب پروردگار
کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد دونوں عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی، ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ سنا تو آپ کو قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں نہ دے دو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا جوڑا جو حضور نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے روزے رکھے اور عبادت الہی میں بسر کی۔ کچھ ہی عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اور دوری کی وجہ سے سیدہ پریشان رہنے لگی، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا کے ہمسائے بن گئے۔